اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ، بقول امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے ری، ماشاءاللہ بڑی کیفیات آج محسوس ہو رہی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ القابات ہیں، ان القابات کو لے کر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی اگر آپ نے لفظ غوث استعمال کر لیا تو غوث تو اللہ کی ذات ہے، اور داتا استعمال کر لیا تو داتا تو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس پہ بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ بھی پھر جواب میں غصہ کھا کے عجیب و غریب قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ دلیل برائے دلیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سے ہم اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کر دیں۔ ایک تو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر دیا تھا کہ غوث العظم جو ہے ہمارے نزدیک یہ لقب ہے، مقام نہیں ہے، کیونکہ غوث سے اوپر بہت مقامات موجود ہیں، اور اہل تصوف کے ہاں علیہم الرحمہ سب سے بلند مقام جو ہے وہ مقام عبدیت ہے، غوثیت نہیں ہے۔ اور ہمارا ماننا یہی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی، ان کو آپ چاہے غوث العظم کہیں یا جو بھی کہیں، وہ مقام عبدیت پر ہی فائز ہیں، جو کہ بلند ترین مقام ہے۔ اور القابات ایسے ہوتے ہی ہیں، جیسے سلسلہ صابریہ کے کئی مشائخ ہیں جن کا لقب غوث الاغیاث ہے، یعنی غوثوں کا بھی غوث۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سب جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہے۔ تو اس طرح بے تحاشا القابات بزرگوں کے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ سیدنا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں لاہور میں داتا دربار ان کا ہے۔ ہمارا اس میں نقطہ بڑا سیدھا سا ہے، بڑا واضح سا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ہیں اور احادیث مبارکہ میں ہیں، وہ حقیقی ہیں، اور باقی ان کے مفہوم پر مبنی جتنے بھی الفاظ ہیں، چاہے وہ اردو کے ہیں، چاہے وہ فارسی کے ہیں، چاہے وہ عربی کے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مجازی ہیں۔ حقیقی الفاظ بنیادی طور پہ وہی ہیں جو قرآن مجید میں آ گئے، جو احادیث مبارکہ میں آ گئے، جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کچھ مل گیا۔ ہمارا نقطہ یہ ہے۔ اب ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، ہمارے بہت سے علماء اس پہ اختلاف ہم سے بھی کریں گے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ حسن ہے ہمارے دین کا، ہم سمجھتے ہیں جب تک وہ علمی بنیاد پہ ہو، علمی حدود سے باہر نہ نکلے۔ اب اگلی تعلیم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، الفاظ ان کے جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے وہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی آپ کے لیے تشریح کرتے جاتے ہیں تاکہ کسی لفظ سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کیونکہ الفاظ ایک ایسی چیز ہیں کہ جو غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک آپ کو مثال دیتے ہیں، اور یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے گی، اور جو علماء حضرات موجود ہیں ان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ عجیب ہوگی جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا اور پتوں پہ لکھا جاتا تھا۔ معذرت کے ساتھ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ سنیے کہ ہم کیوں انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ زمانہ جاہلیت عقائد کے حوالے سے تھا اور اخلاقیات کے حوالے سے تھا، ویسے جاہل نہیں تھے وہ لوگ۔
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، ساری دنیا میں تجارت کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے، اس کے علاوہ رومی جو ریاست ہے ان کے پاس جاتے تھے، اس کے علاوہ مصر کی ریاستوں میں جاتے تھے، اور وہاں پہ پہلے سے کاغذ موجود تھا۔ یہ بات اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ معاشرہ جس کے لوگ ساری دنیا سے تجارت کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ کاغذوں پہ لکھ رہی ہے، وہ ہڈیوں پہ کیوں لکھے گی؟ سوچنے والی بات۔ تو جواب بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عربی زبان کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ روایات میں اور احادیث مبارکہ میں آپ کو افعال صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی اور تبع تابعین میں بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور علیہم الرحمہ آپ کو ایسے ثبوت نہیں ملیں گے کہ جی انہوں نے احادیث کی پورا ایک مجموعہ تیار کیا، فرض کرے 10,000 احادیث کا اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کی ہندوستان تک اس وقت تجارت موجود تھی، اور ہندوستان میں اس وقت باریک لکڑی کے کاغذ استعمال ہو رہے تھے۔ اب سمجھ یہ لیں کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پتوں کے لیے، اسی طرح جو لفظ استعمال ہوا ہے ہڈیوں کے لیے، یہی لفظ پتوں سے بنے ہوئے باریک پارچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ ہڈیوں سے بنے ہوئے باریک پارچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پارچہ اس زمانے کا موٹا کاغذ ہے۔ اب اگر ہمیں عربی میں کہا جائے کہ پتوں پہ حدیث لکھی جاتی تھی، پتوں پہ آیت لکھی جاتی تھی، ہڈیوں پہ آیت لکھی جاتی تھی، تو اس کا ہم یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ جی وہ ایک ہڈی پکڑ کے اس کے اوپر آیت لکھتے تھے یا پتا توڑ کے اس پہ آیت لکھتے تھے۔ ہم یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ پتوں کی مدد سے وہ پارچے بناتے تھے اور ہڈیوں کی مدد سے وہ پارچے بناتے تھے۔ یہ ایک مثال آپ کو دی۔ تو الفاظ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اردو کے بھی، یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، اردو کے الفاظ سے بھی کئی بار بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مر جانا جو ہے وہ کئی قسم کا ہے۔ ایک تو ہے مخلوق سے مر جانا، یہ وہ ہے جس کو ہم فوتگی کہتے ہیں، جس کو ہم وصال کہتے ہیں، جس کو ہم انتقال کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں مر جانا کہتے ہیں، کہ وہ بندہ مر گیا، نماز جنازہ ہوگی، آئیے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ ہے جو مخلوق سے مر گیا۔ اس کے علاوہ ایک ہے جو ہے خواہشات سے مر جانا، اور ایک ہے جو ارادے سے اور آرزو سے مر جانا۔ جو خواہشات سے مر جاتا ہے اس کے لیے روحانی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے اور نعمتوں کے تمام دروازے اس پر کھولتے۔ جو مر گیا مخلوق سے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ جو خواہشات سے مر گیا اس لیے کہتے ہیں ہم اللہ اس پہ رحم فرمائے اور نعمتوں کے اس کے لیے دروازے کھولتے۔ اور جو آرزو اور ارادے سے مر جاتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، نعمتوں کے دروازے کھولے اور اس کی تقدیر میں خیر و برکت بھر دے۔ جب انسان خواہشات سے مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری اور جو جائز اور لازم خواہشات ہے اس کے علاوہ ہر خواہش سے مر گیا۔ آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی موبائل فون کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ گزارا نہیں ہے۔ اب اگر آپ خواہش کریں کہ میرے پاس موبائل فون ہو اور پھر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو خواہش سے مر جانا تھا اس لیے موبائل فون نہیں لینا، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ وہ الفاظ کی غلط فہمی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کہیں کہ میری ضرورت جو ہے وہ تو اس موبائل فون سے پوری ہو جاتی ہے جس کی قیمت آج شاید 15,000 روپے ہے، لیکن میں تو 3.5 لاکھ کا آئی فون لوں گا۔ اب یہ وہ ہے خواہشات جن کو ہمیں ختم کرنا ہے، یعنی ضرورت میں اور خواہش میں فرق کرنا ہے۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں تھی اور ہونی چاہیے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے اور آج غیر مسلموں میں یہ چیز آتی جا رہی ہے۔ میں جب بیچلرز اور ماسٹرز کر رہا تھا لندن میں، تو ہمارے ایک استاد تھے جو کہ جن کو افریقن امریکن کہتے ہیں،
بڑے قابل انسان تھے، پروفیسر تھے، صرف 3 PhD کی ہوئی تھی انہوں نے، صرف۔ وہ بندہ اللہ کا جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کلاس میں کھڑا ہو کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک نیڈز ہوتی ہیں، ایک وانٹس ہوتی ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ضرورت کے مطابق لے کر چلو گے تو زندگی اچھی صاف ستھری گزرے گی، مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن اگر خواہش کے مطابق لے کے چلو گے تو پھر مشکل میں پڑو گے۔ ہمارے ایک مرید، انہوں نے ایک دفعہ ہم پہ مضمون لکھا، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے، وہ پڑھ پڑھ کے ہم ایک ایک سطر پہ ہنستے تھے۔ ہمارا کام چھوٹی گاڑی سے چلتا ہے، ہم نے چھوٹی رکھی ہے الحمدللہ، لیکن ایک بندہ آ کے کہے کہ جی آپ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں اگر، تو آپ فلاں گاڑی کیوں نہیں لیتے؟ بھائی یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے پیچھے گئے تو وہ ہماری خواہش ہے، اور اگر ہم نے ہی ضرورت چھوڑ کے خواہشوں پہ چلنا شروع کر دیا تو ہمیں حق کیا ہے کہ آپ کو آج یہ بات کہیں آ کے کہ جناب ولی آپ خواہشات سے اپنے آپ کو مار دیں، ضرورت سے مارنے کو نہیں کہہ رہے ہم۔ اس جملے کا غلط مطلب نہ لیں، یہ مطلب نہ لے کہ آپ نے فرمایا کہ خواہشات سے مر جانے کا مطلب یہ کہ خدا نہ خواستہ گھر میں اب کھانا بھی چھوڑ دو، بیوی بچے کی جو جائز جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ روز قیامت ہم سے حساب ہوگا، ہمارے بیوی بچے کو ہمارے دین نے ہماری رعایا بنایا ہے، مجھ سے سوال ہوگا، بیوی کا بھی سوال ہوگا، بچے کا بھی سوال ہوگا، تربیت کے معاملے میں بھی سوال ہوگا، کھانے پینے کے معاملے میں سوال ہوگا، رہائش کے معاملے میں سوال ہوگا۔ ہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے کیا سکھانا ہے، ضرورت ٹھیک ہے، خواہش رب نے دے دی الحمدللہ، نہ دی کوئی بات، یہ ہے خواہش سے مرنا۔ اور یہ جو آرزو اور ارادے سے مرنا ہے، یہ کیا ہے کہ ہم آرزو کریں کہ ہم 2 میاں بیوی ہیں، ہمارا گزارا تو ایک 5 مرلے کے گھر میں بڑا اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تو 10 کنال کی کوٹھی چاہیے۔ یہ آرزو ہے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ اس سے بچنا جو ہے یہ ہے ارادے اور آرزو سے مر جانا۔ تو جو شخص ارادے اور آرزو سے مر جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعامات سے نوازتا ہے ذرا آپ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو حقیقی حیات حاصل ہو جاتی ہے، اس کو ایسی حقیقی حیات حاصل ہوتی ہے کہ اس کے لیے موت نہیں ہے۔ وہ بلے شاہ کا یہ ہے نا، اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، وہ پھر جو مرنا ہے وہ موت نہیں ہے، وہ محبوب سے ملاقات ہے۔ میرے شیخ سیدنا ریاض الحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری، ایک دفعہ خواب میں نے ان کا وصال دیکھ لیا۔ ظاہر ہے شیخ سے محبت تو بڑی، کیونکہ یہی محبت جو ہے وہ فنائیت شیخ کی دیتی ہے، پھر فنائیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتی ہے، پھر فنائیت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتی ہے، پھر بقا باللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ مقامات ابھی بہت سے لوگوں کو شاید واقفیت نہ ہوگی، کسی وقت اگر اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے تفصیل اس کی۔ تو وہ جناب ہماری تو طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھے رو رہے ہیں، برا حال ہے۔ تو ہمارے ایک شاگرد تھے یونیورسٹی میں، وہی تھے جنہوں نے جو ذریعہ بنے تھے شیخ پاک سے ملاقات کا، انہوں نے حالت دیکھی تو وہ فوراً پہنچ گئے کہ جی وہ تو ان کا تو برا حال ہے رو رو کے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو ابھی جائیں اور لے کر آئیں۔ تو جناب وہ واپس آئے، ہومیو فزیشین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ آئے، مجھے کہا جی انہوں نے بلایا، بس ابھی چلے گئے۔ تو جب داخل ہوئے تو انہوں نے بڑی دیر گلے سے لگائے رکھا اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے دوستوں کو تو اللہ سے ملاقات کا شوق رہتا ہے، یہ جو آپ کو موت سمجھ میں آتی ہے یہ موت نہیں ہے، یہ تو حیات ہے، محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔
اور دیکھیں حدیث شریف میں جو آ گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. تو یہ جو مومن کے لیے قید خانہ ہے اس کے لیے تو اس قید سے آزادی ہے کہ اس قید سے آزاد ہوگا, محبوب سے ملاقات ہوگی. یہ ہے حقیقی حیات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد موت نہیں. پھر آپ کہتے ہیں ایسی دولت ہوگی کہ محتاجی نہیں ہوگی. اب یہ دولت کس چیز کی دولت ہے؟ یہ دولت روپے پیسے کی دولت نہیں ہے. سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اتنا ہی بڑی, شروع میں تو ایک وقت وہ تھا کہ صحرا میں بیٹھے تھے, ان کے مرید جو ہے وہ صحرا سے کیکٹس, آپ کو پتا ہوگا کانٹوں والا بڑا تکلیف دہ پودا ہوتا ہے, وہ کیکٹس کے اوپر سے توڑ کے گولے لاتے تھے اور اس کو چھیلتے تھے اور ابال کے کھاتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ خانقاہ کے اندر استبل کے اندر گھوڑوں کے کھونٹے سونے کے تھے. کسی نے ان کو خط لکھ دیا, کیسے فقیر ہو تم کہ تمہارے تو استبل میں کھونٹے بھی جو ہیں وہ سونے کے. آپ نے بڑا کمال جواب دیا. آپ نے کہا سب سے پہلے تو وہ کھونٹے میرے نہیں, عقیدت مندوں نے لگا دیے, استبل میں لگائے ہیں نا. استبل میں لگانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہاں پہ ان سونوں کے کھونٹوں پہ گھوڑے پیشاب کرتے ہیں. ایک اور صاحب آگے بڑے شوق سے, دیکھیں گے جناب بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو اب سب لوگوں کے لیے کمال قسم کا لنگر چل رہا ہے, ایک سے ایک کھانا چل رہا ہے. اور چشتیوں کے ہاں تو ہندوؤں کو بھی مرید کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کی وجوہات ہیں, خلافت نہیں دیتے تھے لیکن مرید کر لیتے تھے. غیر مسلموں کو, یہودی آ جائے, سکھ آ جائے, ہندو آ جائے, مرید کر لیتے تھے. اہل تشیع حضرات کو مرید کر لیتے تھے. لیکن اس کی وجوہات, صحبت کچھ دیتی ہے. پھر نکتہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اس دروازے سے گھسنے نہ دیا جائے تو اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اس کو آنے دیا جائے, اس کو گلے لگایا جائے, اس کو صحبت دی جائے تو صحبت اثر کرتی ہے. ہمارے بزرگوں نے جو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا وہ صحبت سے پھیلایا, وہ محبت سے پھیلایا, ادب اور احترام سے پھیلایا, اخلاق سے پھیلایا. تو دیکھا کہ سب لوگ کمال جناب زبردست لنگر چل رہا ہے, ایک سے ایک, وہ جسے کہتے ہیں نا آج کی زبان میں کمال ڈشز چل رہی, لیوش انگریزی میں کہتے ہیں, لیوش کوزین کہہ لیجیے آپ. تو وہ جناب ولی دیکھا کہ جو صاحب سجادہ ہیں وہ کچھ نہیں کھا رہے. انہوں نے سوچا بھائی ان کے لیے تو اندر کوئی بڑے خاص معاملات چل رہے ہوں گے, یہاں یہ ہے تو ان کو پتہ نہیں کیا کھانے کو ملے گا. انہوں نے ضد کی کہ نہیں جی ہم تو پیر صاحب کے ساتھ جو ہے نا حجرے میں کھائیں گے. میں کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے. حجرے میں گئے تو 2 سوکھی روٹیاں پانی کے ساتھ رکھی. تو یہ جو بظاہر دولت, اگر کوئی صاحب سجادہ اس دولت کو باقاعدہ ذاتی دولت کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, ہم اس کو صاحب سجادہ ہی نہیں مانتے, ہم اس کو پیر ہی نہیں مانتے. صاف سی بات. ہاں اگر اس کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے, سادگی ہے, اس کے رہن سہن میں سادگی ہے, اس کی زبان میں شیرینی ہے, اس کی زبان میں وہ کیا شعر ہے خسرو کا کہ شیریں از شکر گفتہ کے گفتار منست, کہ یہ شکر کی طرح شیریں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میری گفتگو ہے کہ جو شیریں ہے شکر کی طرح. تو اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہم اس کو پیر نہیں مانتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی ہر انسان کا اپنا مزاج ہے, جو چاہے سو کرے. ہمارے ہاں تو جو جتنا زیادہ سجادہ وہ نظر آئے گا اتنا اس کو زیادہ بڑا مانتے ہیں. چلیں خیر جیسے آپ کی مرضی. وہ کہتے ہیں کہ ایسی بخشش اور عنایت ہوگی کہ کبھی تنگحالی نہیں ہوگی, کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی. راحت اور طمانینت ایسی ہوگی
کہ عسرت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اکثر، مجھ سے اگر کوئی بات کرے تو میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ جو راستہ ہے اس کی مثال سمندر کی لہروں کی طرح ہے۔ اب دیکھیں، بزرگ جب شاعری کرتے ہیں تو اس کے اندر استعارے استعمال کرتے ہیں، اس میں اشارے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سورج، یہ جو سمندر کی موج ہے، یہ تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی ہے ساحل سے ملاقات کرنے کے لیے کہ وہ محبوب ہے ہمارا۔ وہ ملاقات کرتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے تاکہ شوق میں پھر اضافہ ہو اور میں پھر دوڑی دوڑی چلی جاؤں محبوب سے ملنے کے لیے، کیونکہ اگر وہیں رہ جائے گی تو کھڑا پانی بدبودار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عسرت و پریشانی نہیں ہوگی، یہ بات درست ہے، لیکن یہ انہی معنوں میں درست ہے کہ جب ہوگی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کمال برداشت کی قوت ہوگی کہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر مثال دیں گے سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بانی ہے سلسلہ نظامیہ کی، خانوادہ چشتیہ میں، جن کی بہت بڑی خانقاہ یہ آپ کے پاس گولڑا شریف میں ہے، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی۔ آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید جو ہے وہ مخلوق سے مر گیا، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اس کی جدائی کی کہ کئی دن لوگوں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں اپنے پیر کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس کیسے لاؤں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ وہ ہنسی روک نہ سکیں جو مرضی ہو جائے۔ تو انہوں نے گھاگرا چولی پہن لیا، خواتین کا لباس ہے، گھاگرا چولی پہن لیا۔ تو جب وہ پیر کے سامنے آئے تو پیر کے منہ سے ہنسی نکل گئی، دیکھ کے کہ خسرو یہ کیا؟ تو کہنے لگے میں نے بس اس ہنسی کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ۔ کچھ لوگ ایسی باتیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے جناب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ صرف زندگی میں انہوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھا تھا، ماننے والوں نے روز گھنگرو باندھ کے ناچنا ہی شروع کر دیا۔ شرعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی پیر خانہ اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے تو ان کے ہوں گے، بہت بڑے بزرگ الحمدللہ یہ راستے سے بھٹک گئے، کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اور اگر کم علمی کی وجہ سے ہے تو پھر لوگوں کی تربیت کیسے کرے گا وہ؟ کس منہ سے کرے گا وہ؟ پھر اس کو تربیت کا حق نہیں۔ بڑے سادے سادے سے معاملات ہیں، ہم نے اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ بندہ اڑ کے نہ دکھائے، پانی پہ چل کے نہ دکھائے تو وہ پیر نہیں ہے۔ ہمارے ایک شاگرد، انہوں نے خود بتایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک گندے غلیظ بدبودار شخص کو، جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، جو زندگی میں کبھی نہیں نہایا، راوی کو اوپر پانی پہ چلتے دیکھا۔ آج کے زمانے میں وہ بندہ زندہ ہے، میرا شاگرد ہے۔ اور کیا ہمارے بزرگوں کے ان ہندوؤں کے ساتھ مقابلے نہیں ہوئے؟ کوئی ہوا میں ہندو اڑ رہا تھا، آج ایک ہندو ہوا میں اڑے گا، کیا آپ اس کو پیر مان لیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے تو ایک بات کہی ہے، اصلی کرامت استقامت ہے، ورنہ اگر ہوا میں اڑنا پیر ہے تو پھر مکھی کو پیر بنا لو، پانی پہ چلنا جو ہے وہ اگر پیر ہے تو مچھلی کو پیر بنا لو۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں، کہے ہوئے کتابوں میں درج ہیں۔ بزرگوں کی کتابیں کو پڑھائے اور پڑھے تو پتہ چلے نا کہ بزرگوں نے لکھا کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات، برادر ہم نے شروع میں جب ہمیں کہا تھا نا کہ جی آپ آیا کریں ہر مہینے، تو میں نے کہا تھا آپ سوچ لیں میری یہاں سے لے کے تریڑ تک بڑی مخالفت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مخالفت کیوں ہے۔ مخالفت اس لیے ہے کہ بت ٹوٹتے ہیں ہماری گفتگو سے، بڑے بڑے بت ٹوٹتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اور ہمارے بزرگوں کے نام کا مذاق جو اڑتا ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو عبادتیں کر دی ہیں اس کو کوئی مقابلہ ہے؟ ریاضتیں کر دی ہیں، کوئی مقابلہ ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مسرور اور شادمان ہے، رنج و علم نہیں ہے، غم نہیں ہے۔
علم ہے جہالت نہیں ہے، امن ہے خوف نہیں ہے، نیک بختی ہے بدبختی نہیں ہے، عزت ہے ذلت نہیں ہے، قرب الہی ایسا ہے کہ دوری نہیں ہے پردے نہیں ہے، عروج ایسا ہے کہ تنزلی نہیں ہے، پاکی ایسی ہے کہ گناہوں کی کوئی اس پہ رمق نہیں ہے اور وہ بالکل بھی آلودہ نہیں ہے۔ یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ بالکل آلودگی تو صرف اس سے پاک جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ جب کبھی ان سے کوتاہی سرزد ہو جائے تو ایسا گریہ کرتے ہیں رب کے آگے، ایسا تڑپ تڑپ کر روتے ہیں، ایسا استغفار کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے دھل جاتا ہے کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں کہ یہ رنج و الم نہیں ہے، ایسی خوشی ہے، گناہ نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اس تناظر کے ساتھ ہیں، اس پس منظر کے ساتھ ہیں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے اور فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نظر سے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ان سے گناہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ پھر اس گناہ کا ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کی اس تعلیم پہ مزید انشاءاللہ آگے گفتگو اگلی نشست میں اگر اللہ کے اذن و توفیق سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اذن و توفیق بخشے، فہم عطا کرے کہ ہم اصل تعلیمات ہمارے بزرگوں کی جو ہیں وہ سیکھیں۔ اور آخر میں صرف دو باتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے ہم نے آپ دوستوں کے لیے متبرک پانی کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے غسل کا پانی لیا گیا، عرق گلاب لیا گیا، زمزم لیا گیا، اور پھر صاف 3 فیز فلٹرڈ واٹر گھر پہ میں نے خود لگا رکھا ہے، اس کے ساتھ ملا کے ہم نے یہ پانی تیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اکیلا ہی کافی ہے، اس میں دم کا پانی بھی، دم کا بھی، اور یہ دم وہ ہے جو ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ کبھی کبھی ذرا 2-4 دن کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے۔ منہ مبارک اکیلا ہی ایسا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی منہ مبارک تھا۔ مدینہ منورہ میں کوئی صحابی، کوئی صحابیات میں سے، تابعین میں سے بیمار ہوتا تھا تو آپ پانی میں اس کو ڈبو کے نکالتی تھی اور اسے پانی دیتی تھی کہ پی لو، اور عام طور پہ شفا ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہم نے انتظام کیا ہے۔ آپ دوست احباب جو لے جانا چاہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے تو درخواست کی تھی کہ شیشے میں رکھنا ہے یا سٹیل میں رکھنا ہے، لیکن پلاسٹک میں نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، لے جانے کے لیے اگر آپ کے پاس پلاسٹک کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو پلاسٹک میں کی بوتل میں لے جا کے گھر میں فوراً اس کو بدلیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کام آپ جو ہے وہ کریں۔ دوسری ایک بات ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر دوست احباب بیعت ہوتے ہیں مختلف سلاسل میں، لیکن اسباق ان کو نہیں مل رہے آج کل۔ ہم نے پہلی نشست میں بتایا تھا کہ جیسے سلسلہ قادریہ ہے تو اس کے 7 نفوس کے اسباق ہیں۔ ہم شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی صاحب کہیں بھی بیعت ہوئے ہوں اور وہ اسباق ان کو نہیں مل رہے اور وہ خلوص کے ساتھ اسباق سلسلہ کے کرنا چاہتے ہوں، ہماری طرف سے بیعت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ سبق کرنے والے بنے، آپ کے شیخ وہی رہیں گے جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، لیکن تزکیہ کے راستے پہ جو اسباق ہے اس کو اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اسباق بھی لیں
اور جو تعلیمات ہیں سلسلے کی، جیسے ہم ہر مہینے یا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر نشست میں گفتگو صرف آپ ہی کی تعلیم پہ رکھی ہے تاکہ خالص سلسلہ قادریہ کی تعلیم سے آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے۔ ورنہ ظاہر ہے آپ کو ہم نے پہلی نشست میں بتا دیا تھا کہ ہمارا غالب سلسلہ جو ہے وہ صابریہ ہے، ورنہ ہم دیتے تو اسباق صابریہ کے دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعا سے، آپ کی محبت سے، آپ کی عقیدت سے، اللہ کا کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ ہم تمام اسباق سے اجازت یافتہ ہیں، تمام سلاسل سے، تو جس کا جو مزاج ہوتا ہے ہم اس کو اسی سلسلے کے اسباق دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو کوئی سبق لینا چاہے اور بیت نہیں ہے اور بغیر بیت کے سبق لینا چاہیے، اس کے لیے بھی بندہ حاضر ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بس بنے، ہمارا ساری زندگی کا صرف ایک مشن، تو اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔